محمد ارقم ضلع ارریہ بہار سے سوال ہے۔ کسی شخص کا شعبان کے مہینے میں مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر قرآن مجید کی چند صورت یا سورہ یاسین پڑھوانا، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے اور پھر ناشتہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، شرعاً ایسا کرنا یا کروانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت میں تو اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثواب بھی درست ہے اور ثواب کا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے اور ایصال ثواب کا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نیک کام کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں بے اعتدالی جہاں پر ہو رہی ہے وہ دو جگہ پر ہو رہی ہے۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ایصال ثواب میں اتنا کٹر ہے کہ وہ دن متعین کر لیتا ہے، ایصال ثواب کا طریقہ متعین کر لیتا ہے، ایصال ثواب کے لیے جن اشیاء کا استعمال ہے وہ اشیاء متعین کر لیتے ہیں، اور خاص اسی دن اسی طریقے سے اسی نوعیت سے کیا جائے تو ہی ایصال ثواب سمجھتے ہیں۔ ایصال ثواب میں مطلق اور شریعت میں جو چھوٹ رکھی گئی ہے اس کے وہ قائل اور اس کے پابند نہیں ہیں۔ دن کی تعین انتظام کی وجہ سے ہو تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن دن کی تعین اگر فضیلت کی وجہ سے ہو کہ اس دن ایصال ثواب کرنا ضروری ہے اور زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، یہ شرعاً منع ہے، اس کے لیے کوئی حدیث اور کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو ہمارے علماء دیوبند کا نظریہ اور مسئلہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، البتہ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کا دن متعین نہ کریں، جس دن سہولت ہو کر لیں۔ ایصال ثواب کی شکل متعین نہ کریں کہ اسی شکل سے کیا جائے کہ سامنے کھانا رکھا ہو، سامنے چائے رکھی ہو، پان رکھا ہو، کپڑے رکھے ہوں، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا متعین نہ کیا جائے، چاہے وہ قرآن پڑھ کے کریں، چاہے سورہ اخلاص پڑھ کے کریں، چاہے سورہ یاسین پڑھ کے کریں، کسی بھی شکل سے کر لیں۔ اور اجتماعی طور پر اگر کرتے ہیں تو صرف افراد خاندان کو جمع کریں۔ مدرسے کے طلباء کو لے کے آنا، مدرسے کے بچوں کو لے کے آنا اور ان کے ذریعے سے قرآن خوانی کروانا، یہ بہت بدترین اور گھٹیا شکل ہے، اس سے ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسم المفتی میں بہت طویل بحث کی ہے اس میں کہ ایصال ثواب کے لیے جو لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں اور اس پر اجرت دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اس پر ایک پیسے کا ثواب خود پڑھنے والے کو نہیں ملتا ہے، تو مرحومین جن کو ہم ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو کیا خاک ملے گا ثواب؟ اس واسطے باہر کے طلباء کو بلا کر یہ کام نہ کرائیں، اس سے مدرسے کی حیت بھی گھٹ جاتی ہے کہ لوگ نکاح اور ولیمے کے کھانے میں تو طلباء کو یاد نہیں کرتے، مردوں کے کھانے میں طلباء کو یاد کرتے ہیں۔ اتنا گھٹیا ہم نے اپنے بچوں کو بنا دیا۔ تو اس واسطے اجتماعی طور پہ کرنا ہو تو افراد خاندان بیٹھیں، گھر کے جو باپ بیٹا بھائی بہن یہ سب کافر تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہندو تو نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، اور کیا ضروری ہے کہ ان سب کو پورا قرآن مجید آئے۔ جو صورتیں آتی ہوں ہر صورت کے ہر لفظ میں ایک ایک حرف کا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ آتا ہے، بس وہی 100 بار پڑھ لو، 40 بار پڑھ لو۔ سورہ اخلاص آتا ہے، وہی پڑھ لو، اس سے بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر کرنا ہے تو افراد خاندان کریں، باہر کے افراد کو نہ جوڑیں، اور جب گھر کے افراد جڑیں گے تو تھوڑا بہت انہیں چائے پانی کھانا ہو جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ باہر کے افراد کو کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی بدعت کی شکل ہو جاتی ہے، اور اس سے شرعاً منع کیا جانا ہی زیادہ بہتر ہے، ورنہ بدعات اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ لوگ اسی کو دین سمجھ کر دین کے دوسرے امور کو بالکل فالتو سمجھنا شروع کر چکے ہیں۔ اس لیے ایصال ثواب کی جو شکل ذکر کی گئی ہے وہ شکل بہتر لگتی ہے۔